أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا وكل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا، اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود ہے۔ زناکار عورت اور مرد، زنا سے مراد ایسی بدکاری جو غیر شرعی و بغیر نکاح کے ایک لڑکا یا لڑکی
یا شادی شدہ افراد کسی غیر شادی شدہ سے بغیر نکاح کے یہ ایسا کام کریں تو وہ زناکار مرد اور عورت دونوں شمار آتے ہیں۔ فرماتے ہیں زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، زانیہ صرف زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، مومنوں پر یہ حرام کیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں یا پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، یہی فاسق لوگ ہیں۔ اللہ یہ جو ایک زنا کا جو بہت بڑا یا بدکاری والا مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے تشخیص دینا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ دیکھے، یہ خاتون دیکھے اور تہمت لگائے، نہیں۔ جہاں عدالت لگی ہے، اسلامی عدالت ہے، وہاں پر اسے 4 گواہ چاہیے، 4 ہوں بیک وقت ہوں، ایک ہی جگہ پہ ہوں اور وہ سب دیکھ رہے ہوں کہ یہ بدکاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تب وہ ان کی گواہی قبول کی جائے گی یا ان کو 80 کوڑے یا ان کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ نہیں لے آتے تو پھر 80 کوڑوں لگا، ایک ان میں سے غائب ہو جاتا ہے جب گواہی کا وقت ہو، دیر ہو جاتا ہے، لیٹ آتا ہے، پھر بھی ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ 4 عادل ہونی چاہیے، 4 صحیح ہوں، تب یہ ممکن ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں، توبہ کر لی، اصلاح کر لیں۔ اس صورت میں اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں، اللہ اکبر، اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے۔ ایک ہی بندہ جو اس کا شوہر ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، یوں نہیں کہے گا اللہ کی قسم نہیں، عربی میں کہنا واللہ باللہ، ان الفاظ کے ذریعے سے وہ قسم کھائے، تب اس کی گواہی وہ اسلامی عدالت میں گواہی قبول ہوگی اور اسے سزا دی جائے گی۔ اور 5ویں بار کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا گواہی گی یہ شخص جھوٹا ہے، وہ بھی قسم کھائے، اگر نعوذ باللہ شوہر تہمت لگا رہا ہے اور عورت پاک دامن ہے تو وہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گی۔ پھر فرمایا 5ویں مرتبہ وہ کہ مجھ پر اللہ کی غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی اور چھٹکارا نہ مل سکتا، یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ بہتان باندھ لائیں وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بھی بڑا عذاب ہے۔ رسول اکرم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، فرماتے ام المومنین قافلے کے ہمراہ تھی، قافلے سے پیچھے رہ گئی، صفوان بن معطل نے جو قافلے سے پیچھے چڑھ رہے تھے انہیں دیکھا، اپنے اونٹ پر بٹھا کر قافلہ تک پہنچائے۔ اس واقعے کو منافقین کے سرکردہ گروہ عبداللہ بن ابی اور کچھ سادہ لوگ مسلمانوں نے اچھالا۔ حضرت ام المومنین کا دامن داغدار کرنے کی کوشش، اس الزام کو اللہ نے افق بات کو الٹ دینے، حقیقت کے خلاف کچھ دینے کے بارے میں کہا ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ سری بہتان ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جو مومنین مومنات ہمارے ساتھ یہ سنتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوں، رسول ہوں یا ائمہ معصومین علیہ السلام ہوں، ان کی زوجات کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتی، ایسی بدکاری بدفعلی نہیں کر سکتی۔ باقی بہت سارے گناہ ہوں گے، مثلا جھوٹ بول سکتی ہیں، غیبت کر سکتی ہیں، توہین کر سکتی ہیں، جھگڑا کر سکتی ہیں، لڑ سکتی ہیں، قتل کر سکتی ہیں، باقی سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ بدکاری فعل کبھی نہیں، نہ انہوں نے کیا ہے نہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائیں، اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائیں لہذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا گواہ لے کے، کہ جب کسی کی ابتدا میں کہا کسی کی بدکاری ثابت کرنی ہے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر انہی آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا اس کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے پیغمبر اکرم کی امت پر، جو ذات پروردگار نے اپنی رحمت کو دور نہیں کیا ہوا، رحمت
کر کی ہوئی ہے۔ جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے، تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ انہوں نے بات اچھالی، ہر جگہ پھیلا رہے ہیں کہ رسول کی بیگم جو ہے نا وہ زوجہ پیچھے رہ گئی تھی، اور یہ کیا اور فلاں بندے نے ان کو پہنچایا ہے، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رسول کے جگر پر کیا گزر رہی ہوگی، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کسی نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، خدایا تو پاک ہے، وہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا ارادہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر پیغمبر کی دشمنی میں کیا ہے یا پھر وہ پرانی جہالت والی باتیں تمہارے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم نے کر دیا توبہ کر لی، آئندہ نہ کرنا۔ اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا، اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ما أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوراً عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق اور مہربان بھی ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر، اللہ کی چاہت اندھی بانڈ نہیں ہوتی۔ جو اس کا تزکیے کا اہل ہوگا اللہ اسے پاکیزہ کرے گا، اور اہلیت توبہ اور استغفار سے آ سکتی ہے۔ اللہ کا فضل و رحمت ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے، مال دولت میں وسعت والے ہیں، وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سانپ بن کے بیٹھے ہوں، نہیں، انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔
اور انہیں خرچ کرنے چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، کہ انسان چاہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کرے، تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دے۔ کیا ہے، انسان اپنے بندوں کو جب معاف کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اسے بھی معاف کرتا ہے۔ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن ان کی زبانیں، جس قیامت والے دن، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے۔ اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا، اور وہ جان لے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ دنیا میں کرتے جا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی بات کرتے رہ رہے ہو، کچھ نہیں پوچھنے والا، نہیں، اس دن اللہ ہی ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک کہ اجازت نہ لے لو، گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ، نہیں، ٹھیک ہے، جس کا بھی گھر ہو کم از کم دخل الباب کرو، اجازت لو، جب اجازت ملے تو اندر داخل ہو۔ اور تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل بھی نہ ہو۔ اگر تم اسے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے کہ جناب واپس چلے جائیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں، تو لوٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اندر ہی داخل ہو جاؤ، جی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، تمہاری بھی پاکیزگی بھی ہے، تمہارے شرم و حیا کی بات ہوگی کہ بندہ اچھا ہے، آیا دروازے پہ اور بڑے نہیں تھے، بھائی نہیں تھا، شوہر نہیں تھا، اور واپس چلا گیا۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، ٹھیک ہے، گھر والے چلے گئے ہیں، کسی کے گھر میں سامان رکھا تھا اور آپ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھے، یعنی ان کی حفاظت کریں، اپنی یعنی بیوی کے علاوہ کسی کے قریب نہیں ہے، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔